ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائیاں، بڑائیاں، شان و شوکت، عظمت و بزرگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ماہ رمضان کے بعد عشرہ ذی الحجہ کی شکل میں ایک بار پھر ہمیں نیکیوں کا موسم بہار عطا کیا۔ ایک ایسا موسم جس میں عبادت کی تمام تر شکلیں جمع ہو جاتی ہیں، جس میں نماز و روزہ بھی ہے اور صدقات و خیرات بھی، جس میں حج و عمرہ بھی ہے اور رب العالمین کے حضور پیش کی جانے والی سنت قربانی بھی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی بہنوں، آج یعنی 10 ذی الحجہ انسانی تاریخ کا وہ عظیم الشان دن ہے جس دن ایک بندہ اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دن چڑھے، ایک بوڑھا باپ لمبی جدائی کے بعد اپنے اس بیٹے سے ملاقات کرتا ہے جسے مانگتے مانگتے وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور پیدا ہوتے ہی ویران بیابان میں چھوڑ آیا تھا۔ آج وہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، آج وہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بوڑھے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے۔ باپ بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے، وصل کا یہ منظر لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ باپ بیٹے کی جذبات اور فرحت و محبت کے وہ احساسات ناقابل بیان ہیں۔ باپ کہتا ہے، بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے لخت جگر آقا نے تیری قربانی مانگی، ہمارے خالق و مالک نے مجھ بوڑھے باپ سے اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا مطالبہ کیا۔ بیٹے مالک کے اس مطالبے پر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا 12-13 سال کا باہمت و باعظیمت بیٹا آداب فرزندی اور آداب بندگی بجا لاتے ہوئے جواب دیتا ہے، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بابا، رب کائنات کی رضا اگر اسی میں ہے تو میری 1 کیا 1000 جانیں قربان، میں جذبہ صبر و شکر سے سرشار رب العالمین کے حضور قربان ہو جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی اور وہ چھری چلنے ہی والی تھی کہ رحمت الہی جوش میں آئی اور ندا آئی، اے ابراہیم،
اے میرے خلیل، ہم آپ کے جگر گوشے اسماعیل کی زندگی نہیں مانگتے، بلکہ ہم عالم انسانیت کے لیے آپ دونوں باپ بیٹے کی جذبہ اطاعت و بندگی کی مثال قائم کرنا چاہتے تھے تو سو کر دی۔ آپ دونوں باپ بیٹے کے جذبہ اطاعت و بندگی کی مثال قائم کرنا ہمارا مقصد تھا، سو ہم نے کر دیا۔ لیجئے جنت کا یہ مینڈا حاضر ہے، اپنے بیٹے کے بدلے اس کو قربان کر دیجئے اور اللہ کی نعمت پر تکبیر بلند کیجئے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم بزرگوں، سوال یہ ہے کہ جناب اسماعیل کو اطاعت و بندگی کا یہ درس کس نے دیا؟ سوال یہ ہے کہ انہیں ایثار و قربانی کا یہ درس کس نے دیا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید پر اس قدر اعلیٰ تربیت ان کی کس نے کی؟ شاعر کہتا ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ظاہر سی بات ہے، جناب اسماعیل کے والد گرامی خلیل الرحمن امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا، آپ کے درس کا نتیجہ تھا، آپ کے اعلیٰ تربیت کا یہ ثمرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو آپ کی طرح امت کا امام بنایا۔ حضرات گرامی، جناب اسماعیل کا جواب دیکھیے۔ 12 اور 13 سال کی عمر میں ہمارے یہاں جب بچے نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ اخلاق و آداب سے ان کو کوئی واسطہ ہوتا ہے، نہ اپنی شریعت کا علم، بنیادی باتوں کا انہیں علم ہوتا ہے، نہ عقیدہ جانتے ہیں، نہ اپنے کلام اللہ رب العالمین کے کلام کو صحیح طریقے پر پڑھنا اور اس کو سمجھنا جانتے ہیں، اس عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام توحید بیان کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ در حقیقت باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا، یہ در حقیقت باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ لہٰذا یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اولاد اسماعیل جیسی چاہیے تو باپ کو حضرت ابراہیم کے پیر کے چاپ پر چلنا پڑے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ محترم بزرگوں، آج نوجوان نسل گمراہی کے شکار ہے، بالخصوص عقیدے کے معاملے میں، بالخصوص ایمانیات کے باب میں، غیبیات کے معاملات میں ان کے یہاں گمراہی پائی جاتی ہے، مختلف شعبوں میں ان کے یہاں گمراہی پائی جاتی ہے۔ آج نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت الحاد کی شکار ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتی، کلام اللہ قرآن مجید کو نہ صحیح طریقے پر پڑھنا جانتی ہے، نہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھتی ہے، اور نہ اس کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت سے واقف ہے، بلکہ محض اس کو ایک رسمی کتاب سمجھتی ہے اور اس کو رسماً ہی بجا لاتی۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کی وہ تربیت نہیں کی جیسی تربیت ہونی چاہیے تھی، بالخصوص عقائد کے باب میں اللہ رب العالمین کے متعلق۔ آج اگر ایک بچے سے پوچھا جائے، 12-13 سال کے بچے سے پوچھا جائے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، تو وہ کہتا ہے ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ اس کے اس جواب پر حیرت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی غلیظ اور خبیث مقامات پر بھی ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ تبارک و تعالی کی پناہ۔ صحیح عقیدے سے اپنی اولاد کو روشناس کروائیے، انہیں اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے کا صحیح طریقہ بتلائیے، انہیں بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی رہتے ہوئے کائنات کے ہر ایک ذرے پر قادر بھی ہے، اور کائنات کے ہر ایک ذرے سے واقف بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اس کا خالق بھی ہے، اور اس کا رازق بھی ہے۔ یہ وہ مختصر سا پیغام تھا جس کو آج میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب اس کے بعد ضروری سمجھتا ہوں کہ قربانی کے مختصر احکام و مسائل، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ قربانی کا صحیح اور مسنون طریقہ آپ کے گوشے گدار کر دوں۔ حضرات گرامی، قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، اور اس سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ جس طریقے پر آپ نے اس سنت کو انجام دیا، اس عبادت کو انجام دیا، اسی طریقے پر ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر جائیں تو گھر جانے کے بعد سب سے پہلا کام قربانی کریں، اور قربانی کرنے کے لیے مسنون عمل یہ ہے کہ آپ جانور کو قبلہ رخ لٹائیں، اور قبلہ رخ لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے یعنی قربانی کرنے والے اور قبلے کے درمیان میں جانور ہونا چاہیے، اور جانور چوڑائی میں جانور کو لٹائیں اس طریقے پر کہ آپ کے دائیں طرف جانور کی دم ہو اور آپ کے بائیں طرف جانور کا سر ہو،
اور جانور کے پیر کو آپ نے قبلے کی طرف کر رکھا ہو. یہ مسنون طریقہ ہے قبلے کی طرف جانور کو کرنے کا. اور پھر اس کے بعد جانور کو لٹانے اور پٹکنے سے پہلے اپنی چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیں. اور خیال رکھیں کہ چھری کو کسی جانور کے سامنے تیز نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک جانور کے سامنے چھری تیز کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اتريد ان تميتها موتتين، کیا جانور کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ کیا جانور کو 2 مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ اندازہ لگائیے ایک جانور کے سامنے جب چھری تیز کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کے اعضاء اور اس کے گوشت اور پوشت کو اور اس کی چمڑی کو ادھیڑنا اور بوٹی بنانا، یہ کتنا سنگین جرم ہو سکتا ہے. لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، پردے کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. جانور کو آپ نے پٹک دیا، اس کے بعد جانور کو قبلہ رخ کر دیجئے اور اس کے بعد اپنے دائیں پیر کو جانور کے کندھے پر رکھیے اور دائیں ہاتھ سے آپ چھری کو پکڑیے اور اس کے بعد جانور کے گردن پر چلائیے. چھری جب آپ چلائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ 4 قسم کی نلیوں کو آپ ضرور کاٹیں. سب سے پہلی نلی ہے وہ نلی جو سامنے ہوتی ہے، یعنی سانس کی نلی، اور سانس کی نلی کے ٹھیک پیچھے ایک دوسری نلی ہوتی ہے جو کھانے کے آنے جانے والی نلی ہوتی ہے، کھانے والی نلی. اور دائیں اور بائیں طرف 2 نلیاں اور ہوتی ہیں جن کو شہیرک کہا جاتا ہے. یہ 4 نلیاں ہیں. اپنے ہاتھ سے چھری کے ذریعے سے ان 4 نلیوں کو کاٹ ڈالیے. اس کے بعد چھری آپ قصاب کے ہاتھ میں تھمائیے. اور یاد رکھیے کہ قصاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کے طور پر قربانی کا کوئی بھی حصہ دینے سے منع کیا ہے. نہ آپ قربانی کا جانور قصاب کو دے سکتے ہیں، نہ اس کی ہڈیاں دے سکتے ہیں، نہ اس کا سر دے سکتے ہیں، نہ بٹ دے سکتے ہیں، نہ کوئی اور دوسرا حصہ دے سکتے ہیں. کسی بھی حصے کو اجرت کے طور پر آپ قصاب کو جانور کا کوئی بھی حصہ اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے کہ کیا جانور کے گوشت کو بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں بیچا جا سکتا نا. تو جس طریقے پر جانور کے گوشت کو بیچ کر کے پیسہ نہیں لیا جا سکتا، اسی طریقے پر جانور کے کسی بھی حصے کو بیچ کر کے یا دے کر کے کسی کی محنت بھی نہیں خریدی جا سکتی. تو اس مسنون طریقے پر قربانی کیجیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی ایک مسنون دعا منقول ہے جس کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے. وہ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے. قربانی کرنے سے پہلے اس دعا کو یا اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین یا وانا من المسلمین، دونوں ہی جائز ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہیے اللہم ان ھذا منک ولک، اے اللہ یہ تیرے ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے. اور پھر اس کے بعد کہیے اللہم تقبل ھذا، اگر آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو کہیے عنی وعن اہل بیتی، کہ میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے. اگر کسی اور آدمی کی کوئی اور شامل ہے، کوئی فرد آپ کے ساتھ مزید شامل ہے تو عنی و اہل بیتی کہنے کے بعد آپ اس آدمی کا وا کہہ کر کے اس آدمی کا نام لیجئے. جیسے عنی و زید و بکر و عمر، اس طریقے سے واو لگا کر کے اس آدمی کا نام لیجئے. اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہیے. یہ کہنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اللہ کا نام لینا سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر آپ انی وجہت والی دعا نہ پڑھیں اور اللہم تقبل وغیرہ نہ کہیں اور کسی انسان کا نام نہ لیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے جس کا چھوڑنا جائز نہیں ہے وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر. کم سے کم اتنا کہنا واجب اور ضروری ہے. اور باقی میں نے جو چیزیں بتلائی ہیں ان کا انجام دینا یہ مسنون عمل ہے اور مستحب ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے جانور کو ذبح کیجئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے فَيَأْكُلَ مِنْ اُضْحِيَّتِهِ، تو اپنے جانور کی ہی کا گوشت تناول فرماتے. سب سے پہلے آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد جاتے اپنا جانور قربان کرتے اور قربان کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے جانور کا گوشت تناول فرماتے. اب جانور کا کوئی بھی حصہ تیار ہو جائے آپ اس کو پکا کر کے آپ کھا سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کلیجی کھائیں یا یہ ایک اعتقاد رکھنا کہ کلیجی کھانا یہ مسنون عمل ہے. اس کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں کے اندر نہیں آیا، بلکہ صحیح حدیث میں اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کا گوشت کھایا کرتے تھے سب سے پہلے. تو یہ عمل مسنون ہے. اور اس کے بعد جس انسان نے قربانی کی ہے اس کے لیے اپنے ناخنوں کو کاٹنا اور بالوں کو کاٹنا اور اپنے جسم کے دیگر حصوں کو یعنی چمڑوں کو اور دیگر حصوں کے بال کو
کاٹنا اور ان کی صفائی کرنا ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام تر عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری قربانیوں کو، اور جو لوگ حج و عمرہ میں تشریف لے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج اور ان کے عمروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخشے۔ ہم تمام کو انتہائی اخلاص و للہیت کے ساتھ تمام تر عبادتوں کو بالخصوص قربانی اور حج و عمرہ کی ادائیگی کرنے کی اخلاص و للہیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کی نصرت و تائید فرمائے جو ظلم و ستم کے شکار ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کے اوپر انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی نصرت کے منتظر ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب اللہ تو ان کی مدد فرما اور ان کی نصرت و تائید فرما، ان کے اندر طاقت و قوت پیدا فرما، ان کو ہمت اور عزیمت عطا فرما، ان کے درمیان اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما۔ اے اللہ ان میں جو لوگ تیرے پاس جا چکے ہیں ان کو شہیدوں میں تو گن لے، اور جو لوگ زندہ ہیں اے اللہ تو انہیں استقامت کے ساتھ توحید پر تا زندگی گزارنے کی، تا حیات اسی توحید پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کا خاتمہ اے اللہ تو ایمان اور اسلام پر فرما۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔